بلوچستان میں عید کے تیسرے دن سفاک دہشت گردوں کے وار، 11 افراد شہید۔ نوشکی میں بس سے اغوا کیے گئے 9 مسافر قتل۔ نوشکی میں ہی گاڑی پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق اور 3 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعظم کا نوشکی میں دہشت گرد کارروائیوں پر اظہار مذمت، رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی سوگوار خاندانوں سے تعزیت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے دہشت گردوں کو کسی صورت معاف نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ مبینہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف بلوچستان سے تحریک شروع۔ چمن اور پشین میں آج جلسے ہوں گے۔ 6 جماعتی اپوزیشن اتحاد کی کوئٹہ بیٹھک کے بعد اعلامیہ۔ اتحاد کا نام تحریک تحفظ آئین پاکستان رکھ لیا۔ پشین میں اپوزیشن اتحاد کے جلسے سے قبل دفعہ 144 نافذ۔ 5 یا اس سے زائد افراد کے جمع ہونے پر پابندی لگا دی گئی۔ عدلیہ کو دوسرا کرپٹ ادارے قرار دینے پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے خلاف کیس کا فیصلہ جاری۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 2023 کی رپورٹ دوبارہ شائع کرے، پشاور ہائی کورٹ کا حکم۔ وزیر خزانہ کی سربراہی میں پاکستانی وفد آج امریکہ کے دورے پر روانہ ہوگا۔ IMF کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت شیڈیول۔ نئے قرض پروگرام پر بات چیت کی دعوت دی جائے گی۔ ملک میں تھرمل پاور پلانٹ کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا آغاز۔ چینی فرم کے ساتھ $200 ملین کی مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ SIFC کے تحت مظفر گڑھ کا پاور پلانٹ سولر سیل پر چلایا جائے گا۔ غلط خبریں پھیلانے والوں کا گھیرا تنگ۔ پنجاب حکومت نے فیک نیوز کے خلاف ہتک عزت قانون لانے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا ڈان نیوز اسپیشل میں انٹرویو۔ تفصیلات کل رات 11:05 پر دیکھی جا سکیں گی۔ عید کے تیسرے روز بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی۔ غزہ میں ایک اور رہائشی عمارت کو بمباری سے تباہ کر دیا۔ ایک ہی خاندان کے 25 افراد سمیت 29 شہری شہید۔ اور کراچی میں آج آندھی کے ساتھ درمیانی شدت کی بارشوں کا امکان۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارش برسانے لگا۔